بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 23rd آن لائن لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے قومی یکجہتی اور سالمیت، یعنی نیشنل انٹیگریٹی اینڈ یونٹی۔ یہ چیپٹر نمبر 8 ہے جو ہم نے شروع کیا ہے۔ لاسٹ ہم نے چیپٹر نمبر 7 ختم کیا تھا۔ آج ہم چیپٹر نمبر 8 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان بھی یہی ہے، قومی یکجہتی اور خوشحالی، جس کے حوالے سے آج ہم قومی یکجہتی اور سالمیت پر بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کسی ملک کی قومی یکجہتی اور خوشحالی قومی اتحاد کے بغیر ناممکن ہے۔ پاکستانی قوم مختلف علاقوں اور مختلف نسلوں کے لوگوں پر مشتمل ہے اور وہ اپنی زبان بولتے ہیں، مثلاً پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی وغیرہ، لیکن ان کے درمیان دین اور اسلام مشترک قدر ہے جو قومی بھائی چارے، اخوت اور یکجہتی کی بنیاد ہے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ملک کے مختلف علاقوں کے مابین رابطہ کرنے اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جاننے کے لیے اردو زبان کو رابطہ کی زبان کی حیثیت سے قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے قومی یکجہتی اور سالمیت میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، بہت معنی رکھتی ہیں، ایک دین اسلام اور دوسرا قومی رابطے کی زبان اردو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، قومی یکجہتی اور سالمیت سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ قومی یکجہتی کیا ہے اور سالمیت کیا ہے۔ یکجہتی کیا ہے؟ یکجہتی سے مراد متحد ہونا ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جزیات کو کل میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو یکجا کرنا یکجہتی کہلاتا ہے۔ یکجہتی سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ مختلف حصوں یا گروہوں کی دلچسپیوں کو اس طرح جوڑا جائے کہ وہ ایک متحدہ نظام کی شکل اختیار کرنے اور متحدہ نظام کی دلچسپیاں ان کی دلچسپیاں بن جائیں۔ اگر یکجہتی ہوگی تو تبھی ہی کسی گروہ کی سالمیت ممکن ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سالمیت سے کیا مراد ہے۔ تو سالمیت سے مراد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو یکجا کر کے ایک لڑائی میں پرو دیا جائے تاکہ ملکی مفاد اور سالمیت ممکن ہو سکے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ قومی یکجہتی اور سالمیت، نیشنل یونٹی اینڈ انٹیگریٹی۔ مثلاً بہت سی قومیں اور ذیلی اکائیاں پاکستانی قوم کے سانچے میں ڈل جائیں۔ قومی یکجہتی و سالمیت کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، جیسا کہ عناصر، ایلیمنٹس آف دی نیشنل انٹیگریٹی۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے۔ بہت سارے عناصر ہیں جو کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کے لیے ضروری ہیں، جیسے مشترکہ مذہب، مشترکہ جغرافیائی حدود، مشترکہ زبان، مشترکہ نسل، مشترکہ روایات اور جمہوریت۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سب کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہے مشترکہ مذہب۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کے حوالے سے پاکستان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک دین اسلام اور دوسرا اردو قومی رابطے کی زبان۔ تو مشترکہ مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مشترکہ مذہب قومی یکجہتی پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آبادی ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتی ہو تو اس میں نہ صرف ایک قومیت کا احساس بڑھتا ہے بلکہ قومی اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم میں اکثریتی لوگوں کا دین اسلام ہے، اس لحاظ سے پاکستانی قوم متحد ہے اور میں قومی اتحاد یکجہتی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مشترکہ جغرافیائی حدود۔ اگر آبادی ایک ہی جغرافیائی حدود میں رہتی تو آسانی سے قومی یکجہتی کے دائرے میں ڈل سکتی ہے۔ قدرتی جغرافیائی حدود ریاست کو دفاع اور اتحاد میں مضبوط کرتی ہے۔ مثلاً مشرقی اور مغربی جرمنی کے لوگوں نے جغرافیائی مماثلت کی وجہ سے دوبارہ ایک قوم کی شکل اختیار کر لی۔ یہاں ایک بات بتانی ضروری ہے کہ مشترکہ جغرافیائی حدود اگر ایک جیسی ہوں، مشترکہ جغرافیائی حدود کی وجہ سے
کوئی قوم بہت زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے، جیسے کہ جرمنی۔ اب جرمنی کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے یہ ریڈ پورشن میں ایسٹ جرمنی یعنی مشرقی جرمنی، اور یہ بلیو اور گرین پورشن میں مغربی جرمنی۔ ایک حصے پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا، ایک حصے پر رشیا نے قبضہ کر لیا، تو اس طرح درمیان میں ایک دیوار بنا دی۔ 1949 میں ایک دیوار بنائی جس کو وال آف برلن یا دیوار برلن کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیوار کافی عرصہ تک قائم رہی، لیکن دونوں طرف کے لوگ، مشرقی اور مغربی جرمنی کے لوگ، انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ آخر کار 1969 میں اینڈ 1970 میں اس دیوار کو گرا دیا گیا۔ آج ہمارے سامنے جرمنی ایک مضبوط ملک کے طور پر نمایاں ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی معیشت بھی کافی مضبوط ہے۔ یعنی ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی میں جو دیوار بنائی گئی تھی وہ آخر جغرافیائی سرحدوں کی وجہ سے، مشترکہ جغرافیائی سرحدوں کی وجہ سے، حدود کی وجہ سے ختم کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں مشترکہ زبان کیا ہے۔ مشترکہ زبان کے حوالے سے اس میں ایک قول یہاں پر نقل کیا گیا ہے رمزے میور کا۔ رمزے میور ایک برطانوی تاریخ دان اور اس کے حوالے سے پولیٹیکل سائنس کے ماہر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ قومی اتحاد پیدا کرے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ رمزے میور نے کہا، جو ان کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ قومی اتحاد پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ رمزے میور نے کہا تھا، اور یہ آپ کا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے۔ مشترکہ زبان بھی قومی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رمزے میور کے مطابق مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ قومی اتحاد پیدا کرتی ہے۔ ایک زبان بولنے سے لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور دوسروں کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مشترکہ نسل کیا ہے۔ اگر آبادی کا تعلق ایک ہی نسل سے ہو تو ان میں نفسیاتی اور معاشرتی طور پر یگانگت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہی قومیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ان میں قومی یکجہتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مشترکہ روایات۔ مشترکہ روایات بھی قومی اتحاد کے لیے ضروری ہیں۔ جان ایس مل کے خیال کے مطابق، اب جان ایس مل کون تھا؟ جان ایس مل ایک برطانوی ماہر سیاسیات تھے اور ہسٹورین تھے۔ جان ایس مل نے کہا کہ مشترکہ تاریخی روایات قومی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب یہ جان ایس مل کا کال جو ہے، ان کا جو کوٹیشن ہے، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مشترکہ تاریخی روایات قومی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہیں۔ شاندار ماضی ہمیشہ شاندار مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے اگر روایات ایک جیسی ہوں تو قومی یکجہتی پیدا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جمہوریت۔ جمہوریت بھی قومی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی ڈیموکریسی۔ تو جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت سے مراد ایک ایسا سیاسی نظام ہے جس میں کسی ملک میں ایک غریب آدمی بھی بادشاہ بن سکتا ہے۔ یہاں نمائندے چنے جاتے ہیں، ہر شخص کو مذہبی، معاشی اور سیاسی آزادی دی جاتی ہے، رائے کا احترام کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ایک نظام کے تحت تمام ادارے ایڈمنسٹریٹ کیے جاتے ہیں، ان میں نظامی حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جمہوریت کے حوالے سے کیا ہے کہ جمہوریت بھی ایک قومی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس ملک میں جمہوریت ہوگی تمام طبقات اپنے آپ کو مساوی سمجھیں گے، مایوسی سے دور رہیں گے۔ احساس جمہوریت قومی یکجہتی اور سالمیت پیدا کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تھے قومی یکجہتی اور سالمیت کے عناصر۔ اب ہم دیکھتے ہیں اہمیت کیا ہے۔ اہمیت کے حوالے سے پوائنٹس ہیں جیسے خوشحالی، امن کا قیام، باہمی تعاون، عوام کی بھلائی، مضبوط انتظامیہ کا قیام، دولت اور وقت کا ضیاع وغیرہ۔ اچھا، اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں۔ جیسے خوشحالی ہے، قومی یکجہتی و اتحاد کے ذریعے ہم ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ غربت بھی ایک اہم مسئلہ ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ غریب اور امیر طبقے میں فرق کم کرنے سے ہی ملک کو خوشحالی سے
ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام صرف قومی یکجہتی و سالمیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ امن کا قیام ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ملک میں قومی یکجہتی اور اتحاد قائم ہو جائے تو مختلف گروہوں میں اختلافات اور انتشار رفع ہو سکتے ہیں اور ملک امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے جو کہ قومی یکجہتی میں مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ باہمی تعاون کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں قومی یکجہتی پیدا ہونے کے بعد معاشرے کے مختلف گروہوں کے اختلافات ختم کر کے باہمی تعاون کی فضا قائم کی جا سکتی ہے۔ عوام کی بھلائی، وہی حکومت عوام کی بھلائی کے متعلق سوچ سکتی ہے جس کو کسی قسم کے انتشار اختلاف کا سامنا نہ ہو۔ قومی یکجہتی سے یہ تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور حکومت کو فرصت ملتی ہے کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ مضبوط انتظامیہ کا قیام، قومی یکجہتی و یگانگت سے انتظامیہ مضبوط ہوتی ہے جس کی معاشرے سے کے ہر عنصر پر مکمل گرفت ہوتی ہے، لہٰذا ایسی حکومت امن و امان اور انتشار کا مسئلہ پیدا ہونے نہیں دیتی۔ وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ، یعنی وقت کو بچایا جائے، دولت کو بچایا جائے، ان کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ قومی یکجہتی و یگانگت قوموں کو وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ رکھتی ہے کیونکہ قوم کے تمام لوگوں کا ایک دوسرے سے باہمی قریبی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک کام کو بار بار نہیں کیا جاتا، اس طرح وقت اور دولت کا ضیاع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ لانگ کوشچن کیا بنتا ہے؟ لانگ کوشچن یہ بنتا ہے کہ یکجہتی اور سالمیت سے کیا مراد ہے، نیز قومی یکجہتی اور سالمیت کے عناصر بیان کرتے ہوئے قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ ریپیٹ کرتا ہوں، قومی یکجہتی اور سالمیت سے کیا مراد ہے، نیز قومی یکجہتی اور سالمیت کے عناصر بیان کرتے ہوئے قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ لانگ کوشچن بنے گا، آپ نے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے، بک سے اور گائیڈ بک سے، ٹیکسٹ بک اور گائیڈ بک سے اس کو لکھ لیں، ہوم ورک بنائیں اور اس کے بعد آپ مجھے سینڈ کر دیں۔